قابل قدر سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے کہ تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو اور تمہیں کس طرف بھاگنا ہے۔ تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو اور تمہیں کس طرف بھاگنا ہے۔ تمہیں کون سی دوڑ لگانی ہے اور تم کون سی دوڑ لگا رہے ہو۔ تم نے کیا حاصل کرنا ہے اور تم کیا حاصل کر رہے ہو۔ قابل قدر سامعین، اس وقت دنیا میں لوگ بہت سی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے اہم محنت جو ہر انسان کے ذمے لازمی ہے، اس محنت کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں دوڑ کس طرف لگانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر پیغمبر کو بتایا انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک پیغمبر جو ہے اس کا کام تو ہے وہ کھول کھول کے سمجھا دیتا ہے، تمہارے تک وہ بات کو پہنچا دیتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم نہ بناؤ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے حکم یہ ہے کہ میں تمہیں کھول کھول کے ڈرانے والا بن جاؤں۔ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، اور قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے کے اندر آیت، کیا لوگوں تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو۔ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ تم نے تلاش سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ قابل قدر سامعین، سب سے پہلے تلاش جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ سب سے پہلے تلاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں مختلف قسم کے فرقے بن چکے، اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے لوگ ہیں اور مختلف راستوں پہ وہ چل رہے ہیں، لیکن ہم جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، ان سب نے دنیا کے اندر رہ کے ایک چیز تلاش کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے دوڑنا اللہ کی طرف ہے، پھر ہم دنیا کو حاصل کرنے والے ہوں، پھر ہم بیوی بچوں والے ہوں، پھر ہم ماں باپ والے ہوں، پھر ہم خاندان قوم قبیلے والے ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتے۔ شریک کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے، کاموں کو بنانے والا، کاموں کو بگاڑنے والا۔ اور اللہ عالم الغیب ہیں، غیب کی خبریں اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے کاموں سے باخبر ہیں۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ نہ کسی ولی، نہ کسی نبی اور نہ ہی کسی انسان کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہم نے اس اللہ کو پانا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات صفات کے ساتھ اللہ کو ہم نے پا لیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، تو یہ انسان اتنی بڑی کامیابی حاصل کرے گا، اتنی بڑی کامیابی حاصل کرے گا موت کے بعد کہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے تو موت کے پہلے ہی جھٹکے سے انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ ناکام ہو گیا ہوں۔ اب یہاں پہ وہ لوگ کہ جو یہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، فرمایا یہ بہت خسرت والی زندگی ہے، اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب یہ سمجھ نہیں رہا کہ موت کے بعد زندگی ہے، تو قابل قدر ساتھیوں یہ کیسے تیاری کرے گا؟ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کو پہچانیں۔ سب سے اہم بات یہ ضروری ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کو پہچانیں، اور پھر موت کے بعد کامیاب اور ناکام کون ہوگا اس کو پہچانیں۔ تو اللہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ این تذہبون، وہ لوگوں تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو ذکر نازل کیا گیا ہے نا، یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، پھر آگے ساتھ یہ فرمایا کہ ایک تو یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، لیکن کس شخص کے لیے نصیحت ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو تم میں سے سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہو، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں ایک ایسے راستے پہ چل کے کہ جس راستے پہ چل کے دو جہاں کے بادشاہ نے کامیابی رکھی ہے، میں اس راستے پہ چل جاؤں۔ اگر جو چاہے گا پھر وہ قرآن کا مطالعہ بھی کرے گا اور پھر وہ اس راستے پہ چلے گا۔ اور ہونا ہے کہ ہاں ایک اور بات ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے تو اس قرآن مجید کا مطالعہ کرے، لیکن تم نہیں چاہو گے۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہو گے مگر جس وقت تک دو جہاں کا چاہنے والا نہیں چاہے گا. یعنی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جس وقت تک اللہ نہیں چاہیں گے تم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھو دنیا میں تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی اللہ کو جاننے والا ہے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں. لیکن ہم یہاں پہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا، میں اس چیز کو نہیں پا سکتا کہ جس چیز کو آپ نے لوگوں کے لیے اہم رکھا ہے، جس چیز کو آپ نے ہم سے پوشیدہ رکھا اور اس میں اللہ آپ نے کامیابی رکھی ہے، ہم اللہ اس چیز کو نہیں پا سکتے جس وقت تک آپ نہیں چاہیں گے. تو اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں آپ مل جائیں. اے اللہ آپ ہمیں مل جائیں، یعنی اللہ ہمیں اتنی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں، اور اے اللہ ہم آپ کو پا کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو کھو کے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ انسان کیا کرے؟ اللہ سے مانگے. جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا تو الحمدللہ اب آپ کے اوپر راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو دوڑ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. تو قابل قدر ساتھیوں، موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے، یا تو وہ خوشیوں بھری زندگی ہوگی یا وہ بڑی غمگین زندگی ہوگی. کیوں کہ دوسری جگہ پہ آیت ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، بلا کیوں نہیں اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا اور یہ اس رب سے غافل تھا، حالانکہ یہ اپنے خاندان میں پہلے بڑا خوش و خرم تھا، ہر چیز کی اس کے پاس سہولت تھی، لیکن یہ اپنے راستے کو، جو راستہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تو اس کو نہیں پا سکا، جس وجہ سے آج یہ ناکام ہو چکا ہے. دنیا میں اس کے پاس سب کچھ موجود تھا، مال دولت جائیداد بچے گھر بار سب کچھ تھا، لیکن اس نے اپنے اللہ کو نہیں پایا. اس نہ پانے کی وجہ سے آج یہ ناکام ہو چکا ہے. جس کر کے میری گزارش یہ ہے کہ شرک سے بچنا ہے، بت پرستی ہے، کسی بھی قسم کا شرک ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک سے میں کیسے بچ جاؤں. اگر آپ شرک سے بچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ نے پا لیا، آپ موحد بن چکے، تو انشاءاللہ موحد کا ٹھکانہ جنت ہے. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے ساتھیوں سے شیئر بھی کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.